بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو قوموں کے تذکرے فرماتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، اور ایک وہ قوم جو اللہ کو مانتی۔ جو نہیں مانتے ان کو باغی، کافر، اللہ کے نافرمان کہے جاتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان کو مومن کہے جاتے ہیں۔ پہلے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے ویسے یہ پتھروں سے محبت، غیروں سے محبت، جنوں سے محبت، شیطانوں سے محبت، خواہشات سے محبت، سب اس میں آ گیا۔ اور مومن کا حال دوسری قوم والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دیکھو، مجھے محبت کے باب میں دو تین باتیں کہنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، محبت اختیاری چیز نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بس میں آپ سے محبت کر لوں، یہ تو دل کی کیفیت ہے۔ محبت دل کی کیفیت ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ سے محبت ہو ہی جائے؟ یہ غیر اختیار، اپنے بس میں نہیں ہے، اور جو چیز اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے اس پر پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، دنیا جانتی ہے۔ دوسری عورتوں سے اتنی محبت نہیں، اور اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہماری 5 اولاد ہے، 5 اولاد میں ایک وہ اولاد ہے جو ہماری بڑی خدمت گزار ہے۔ طبیعی چیز ہے کہ ماں باپ کا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، غیر اختیاری ہے، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو محبت غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ سے محبت ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، لیکن ہاں اس اللہ سے محبت پیدا کرنے کے اسباب جو ہے نا وہ اختیار میں ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے مسائل سلوک و مسائل تصوف میں اس کے 5 اسباب لکھے ہیں۔ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ واہ بھائی، ان اسباب کی طرف توجہ کر لو۔ اگر ان اسباب کی طرف توجہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس میں پہلی چیز ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ پہلی بات ہے، قاری صاحب نے مجھے 100 روپے دیے، مجھے طبعی طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھ پر کوئی احسان کیا، مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کو یاد کرتا ہوں، بھائی انہوں نے فلاں وقت میں میری مدد کی، فلاں وقت میں میری مدد کی، تو طبعی طور پر مجھے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دنیا کا انسان $100 دیتا ہے، اس پر مجھے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے احسان کے نتیجے میں، تو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک اور قبر کے پیٹ سے جنت تک نعمتوں کے دینے والے کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو کیا اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ یہ تو میرے بس میں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں۔ میں کیسی کیسی نعمتیں اس نے مجھ پر کی، کیسی نعمتیں، انشاءاللہ اس پر کسی اور موقع پر میں ذکر کروں گا۔ میں اس وقت صرف اسباب گنوا دوں کہ کن بنیادوں پر اللہ سے محبت پیدا ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، کیسے پیدا ہو اللہ کی محبت؟
احادیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے سب کچھ بتا دیا. پہلی بات اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو. دوسری بات اللہ کا ذکر خوب کرو. اے ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے باب میں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کو نہیں پایا. 150 میں ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 میں ہجری اور امام شافعی پیدا ہوئے. تو ابو حنیفہ کو پایا نہیں. بعض لوگوں نے غلط تعبیر کی کہ جب تک ابو حنیفہ تھے امام شافعی کی ہمت نہ ہوئی. احمق ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. غلط بات ہے. یوں کہیے اگر کہنا یہ ہے تو کہ حضرت تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنا ایک بندہ اور پیدا کر دیا. خیر کی باتیں پھیلائیں, شرور کی طرف نہ جائیں. تو 150 میں ہجری میں حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہو رہا ہے. امام بخاری سے بھی بہت پہلے ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 196 میں پیدا ہو رہے ہیں, 196 میں پیدا ہوئے. اور ابو حنیفہ تو آپ سے قریب 45 ایئرز کب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو ابو حنیفہ تو بہت پہلے ہے. بعضوں نے تو فرمایا ہے کہ آپ تابعی ہیں. صحیح بات یہ ہے رویتن تابعی ہے, روایتن نہیں. یہ علماء جانتے ہیں. کسی صحابی سے روایت نہیں آپ کی, لیکن صحابی کو دیکھا ہے تو رویتن تابعی ہے, روایتن نہیں. بہرحال تابعی ہے. تو حضرت امام شافعی نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو نہیں پایا, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے. یہ تو پچھلے لوگوں نے خواہ کے اختلاف سب پیدا کر دیا, شافعی مالک حنبلی. ایک جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل الناس اولاد فی الفقہ لابی حنیفہ. سارے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہے. بڑی بات ہے. آج تو ہم کسی کے باب میں 2 کلمات اچھے بولنا پسند نہیں کرتے. اگر کسی نے تعریف بھی کر دی تو میں اگر مگر سے توڑ دوں گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, اب ایسے ہی ہے کل سب. تو فرمایا کل الناس عیال فی الفقہ ابی حنیفہ, تمام عیال ہے ابو حنیفہ. تو یہ شعر امام شافعی کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ. نعمان کا ذکر کرو میرے سامنے. نعمان ابو حنیفہ کا نام تھا. ابو حنیفہ کا ذکر کرو میرے سامنے. ان ذکرہ هو المسک. آپ کا ذکر وہ خوشبو ہے کہ جتنا کرو گے یتزوع اتنی خوشبو بڑھتی ہے. تو بھائی ابو حنیفہ کے ذکر پر جب خوشبو بڑھتی ہے تو اللہ کے ذکر پر کیا ہمیں مزہ نہیں آئے گا؟ اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا دوسرا راستہ اللہ کا ذکر. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا تیسرا راستہ حق تعالی سے محبت مانگی جائے. اسی سے مانگو محبت, اسی سے کہو کہ اللہ تیری محبت نصیب فرما دے مجھے. اور یاد رکھو ساری دنیا کی بنیاد محبت پر ہے. سارے مسائل کا حل محبت ہے, دنیا ہو یا دین ہو, ہے نا. ایک اصول یاد رکھو, ساری دنیا کا اصل سرچشمہ چاہے وہ دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو محبت ہے. محبت میں پہاڑ کھودنا آسان ہو جاتا ہے. محبت میں رات کی بیداریاں آسان ہو جاتی ہیں, اور محبت نہ ہو تو 1 گھنٹہ بھی جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے جب تک پیٹ میں ہے. وامٹنگ ہو رہی ہے, تکلیفیں ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے, بار بار ڈاکٹر کے پاس دوڑنا پڑتا ہے.
کوئی اس سے کہہ دے بہن بڑی تکلیف ہے اسقاط کرا دے اس کو، وہ کہے گی ہیں کیا کہہ رہے ہیں، بڑی تمناؤں کے بعد تو مسئلہ ہوا ہے اور تم اسقاط کی باتیں کر رہے ہو۔ اور جب پیدا ہوا تو تکلیف پہ تکلیف، ماں کو شوگر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، 200 اوپر چلا جاتا ہے، پریشان ہے، پھر اس کی نیپی اور فلاں اور دنیا بھر کی تکلیف، اس کو کھلانا پلانا۔ اب اسے کہا جائے کہ یہ تمہارا بیٹا مر جائے تو فرمایا نالائق بات کیسی کر رہے ہو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی اس کے لیے۔ تو جب بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں نے رمضان میں ایک مثال دی تھی کہ آپ 4 بجے سحری عین ہو رہی تھی تو 3 بجے آپ سحری کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑا، جبکہ آپ رات سوئے ہیں 12:30 1 بجے تراویح پڑھ کر کے، 2 گھنٹے سوئے نہیں سوئے کہ پھر اٹھنا پڑا، اور پھر روزہ، پھر نیند نہیں ملی، اور اس کے باوجود صبح 8 بجے اٹھ کر کے جاب پر دوڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنی تکلیف ہے، تجھے نیند نہیں مل رہی ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، پانی نہیں کھانا نہیں، نیند پوری نہیں مل رہی ہے، تکلیف ہے، اور تو 8 بجے اٹھ کر کے دوڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک جاب ہے میرا۔ پیسوں سے محبت ہے تو بیداریاں آسان ہو جاتی، اولاد سے محبت ہے تو ساری تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ سے محبت ہو جائے تو نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، ذکر کے لیے دل آسان ہو جاتا ہے، رات میں 2-4 تہجد کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کے مسائل محبت پر ہیں، چاہے دنیا ہو یا دین ہو، محبت ہی پر سارے مسائل ہیں۔ ہمارے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا محبت پر، حضرت اقدس تھانہ بھون ہمارا جو ہے مرکز ہے، وہاں 3 بزرگ تھے ایک ساتھ، 3 کمرے تھے۔ پہلے کمرے میں حضرت مولانا ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، دوسرے میں حاجی امداد اللہ صاحب، اور تیسرے میں شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ پہلے دونوں تو بزرگ تھے، تیسرے جو تھے شیخ محمد وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے۔ اب انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں کوئی مسئلہ آ گیا، حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ نئے فارغ ہوئے تھے، جو نئے فارغ ہوتے ہیں ان کو جوش بہت ہوتا ہے، مسئلے کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا، جوش بہت ہوتا ہے، مناظرہ کر لیں گے اس سے۔ انہوں نے جب کتاب دیکھی شیخ محمد تھانوی کی تو پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں تھانہ بھون میں خانقاہ میں رہتے ہیں۔ پہنچ گئے وہاں، حضرت عائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت گنگوئی مل چکے تھے، بالکل ینگ تھے حضرت گنگوئی تھے۔ جب آئے تو پوچھا مولوی رشید احمد کہاں آئے؟ فرمایا شیخ محمد تھانوی کون ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی اور یہ مسئلہ غلط لکھا ہے، مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مناظرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ ذکر بھی کرتے ہو تم؟ بس اب ذکر میں ایسے لگائے کہ وہ اسی رات میں بیت ہو گئے۔ ایک جوڑی کپڑے جو پہن کر کے گئے تھے 40 دن تک اسی پر رہے، دھو کر اسی پر پہنتے رہے، اور یہ پتہ نہ چلا کہ 40 دن کیسے گزر گئے۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو حضرت نے خلافت دے کر فرمایا مولوی رشید احمد جو دینا تھا وہ تمہیں دے دیا میں نے، اب جاؤ کوئی کیفیت تم دیکھ لو اپنی طبیعت کے اوپر، کسی کو نہ کہیو مجھے کہیو۔ شیخ فرماتے حضرت گنگوئی کہ کیا دیا وہ تو مجھے کچھ پتا نہیں، 12 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اور فرمایا اس کے بعد میرا حال یہ ہو گیا کہ تعریف کرنے والے کی تعریف کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا، اور برائی کرنے والے کی برائی کا بھی اثر نہیں، کچھ نہیں۔ جو تعریف کرتا تھا تو میں دل میں کہتا تھا تعریف اللہ تیری ہے، اس لیے کہ تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور کوئی برائی کرتا تھا تو میں کہتا تھا یہ تو ایک جانتا ہے، مجھ میں تو لاکھوں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی محبت پلا دی مجھے، اللہ کی محبت، اور جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا تو بھائی دین آسان ہو جاتا ہے۔ بس مجھے یہ سمجھانا ہے
جیسے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے نتیجے میں دین بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر حلال کھانا آسان ہو جاتا ہے، پھر حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر خیر کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر شر کے کام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، سارے کام آسان۔ تو اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کے لیے جو اسباب ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ اب آپ کہو گی یہ بھی ہے؟ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان بزرگوں کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، بزرگوں کی محبت، وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک، اور اے اللہ اس عمل سے بھی محبت نصیب فرما دے جس عمل سے تیری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ نماز سے محبت نصیب ہوتی ہے، تلاوت سے محبت نصیب ہوتی ہے، حلال کھانے سے نصیب ہوتی ہے، کسی کی خیر خواہی سے نصیب ہو جاتی ہے، اسے محبت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو جاتی ہے، ان اعمال سے بھی محبت عطا فرما۔ ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اللہم انی اسألک حبک، اللہم آتنی حبک من کل شیء، اے اللہ تمام چیزوں سے بڑھ کر تیری محبت عطا فرما دے۔ ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک حبک من نفسی و مالی و اہلی و من باء بارد، اے اللہ میری ذات سے بھی زیادہ تیری محبت دے دے، میرے گھر والوں سے زیادہ تیری محبت دے دے۔ سوال ہوتا ہے گھر والوں سے زیادہ؟ جی ہو سکتی ہے۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اولاد نماز نہیں پڑھتی اور تمہیں غصہ آ رہا ہے، سمجھ لو اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، تمہیں غصہ آ رہا ہے، سمجھ لو اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر بیوی کھلے سر گھوم رہی ہے اور کوئی پرواہ پردے کا نہیں اور تم بھی ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہو، تو سمجھ لو بیوی کی محبت زیادہ ہے اللہ کی نہیں، کہ اس کی بے پردگی پر تم خوش ہو۔ تو من نفسی و اہلی و مالی، میری مال سے زیادہ محبت دے دو، ومن ماء بارد، اور اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے۔ حضرت کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈا پانی بہت پسند، لیکن یہ تبرید والا نہیں، جو برف والا ہے وہ نہیں، جو طبعی طور پر ٹھنڈا ہوگا۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، بیر غرس، مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر، حضرت وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ حضرت نے کھانے کے لیے اتنا تکلف کیا ہو کہ کھانا کہیں سے منگوایا ہو، نہ، ایسا کبھی نہیں کیا۔ لیکن ٹھنڈے پانی کے باب میں حضرت کا مسئلہ یہ آیا ہے کہ آپ بیر غرس 2 میل کے فاصلے پر تھا، اس کنویں کا پانی ٹھنڈا بھی تھا میٹھا بھی تھا، حضرت وہاں سے پانی منگواتے تھے اور اس کو پیتے تھے، حتیٰ کہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد غسل بھی اسی پانی سے دیا جائے، اور اسی کنویں کے پانی سے حضرت کو غسل دیا گیا تھا۔ تو ٹھنڈا پانی حضرت کو پسند تھا، اس لیے اس میں یہ ذکر کیا کہ من ماء بارد، اے اللہ مجھے ٹھنڈا پانی جتنا پسند ہے نا، اس سے زیادہ تیری محبت عطا فرما۔ تو ٹھنڈا پانی حضرت کو بہت پسند تھا۔ یہ قربانی جو گئی تو میں نے اپنے بعض احباب سے کہا کہ اس کو ایام تشریق 10ویں تاریخ کو تو یوم النحر، نحر کا معنی ذبح کرنا، اور 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق۔ تشریق شروق سے ہے، شروق کا معنی ہوتا ہے شرق، دھوپ نکلنا، دھوپ جو نکلتی ہے نا اس کو شرق کہتے ہیں۔ اور عرب لوگ 10ویں تاریخ کو قربانی کر کے 11، 12 اور 13 کو جو ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر سکھاتے تھے دھوپ میں،
تاکہ وہ دیر پا رہے، بہت دنوں تک چلے، اس لیے اس کو سکھا لیا کرتے تھے، اس لیے اس کو ایام تشریق کہا گیا، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تکبیر تشریق اس مناسبت سے۔ تو میں نے کچھ علماء آئے تھے، میں نے کہا اب ایام تبرید کہو اس کو، اب تشریق نہیں، اس لیے کہ اب تو فروزن بھرے جاتے ہیں، تبرید، برودت، ٹھنڈک، تو اب تشریق نہیں رہا، تبرید ہو گیا اب تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک من نفسی و مالی و اہلی و مالی و من ماء بارد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ اپنی جھولی اور اپنا پیالہ اسی رب کے سامنے پھیلا کر اس سے محبت مانگو۔ تو حضرت کے من چلے خلیفہ میں ایک بڑے شاعر خلیفہ تھے، خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاعر بھی تھے، اور آپ تعجب کرو گے، انگریز کے زمانے میں ڈپیوٹی کلیکٹر تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھا یہ۔ کانپور میں ڈپیوٹی کلیکٹر یعنی اس زمانے میں پورے ضلع کا مالک کہا جاتا تھا، اور اپنا شیخ جب اترا ہے کانپور اسٹیشن پر تو حضرت تھانوی کی بیگ اور تھیلا سر پہ اٹھا کر کے خواجہ مجذوب الحسن چل رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا تم تو کلکٹر ہو، تمہاری عزت کے خلاف ہے یہ، لوگ کہیں گے وہ انگریز کے زمانے کا کلکٹر کوئی معمولی تھوڑی تھا۔ تو کہنے لگے حضرت لوگ دیکھتے رہیں، مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں، مجھے تو عزت آپ ہی کی بدولت ملی ہے۔ یہ ہے شیخ کا احترام، یہ ہے شیخ کی عزت کہ اپنے سر پہ اٹھا کر کے جا رہے۔ حضرت کا ایک شعر ہے خواجہ عزیز الحسن کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب حضرت تھانوی نے یہ شعر سنا ہے تو فرمایا تیرا یہ شعر ایسا عشق میں ڈوبا ہوا ہے، میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو اس شعر کے بدلے میں تجھے ہدیہ کر دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے اپنے رب کے باب میں، اس کا عشق، اس کی محبت۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی بیان فرما رہے تھے اور فرمایا کہ بھائی اپنی جھولی اور اپنا دامن اور پیالہ اسی سے پھیلاؤ، اسی سے مانگو۔ تو خواجہ عزیز الحسن نے سوال کیا حضرت جھولی ہی نہ ہو تو؟ جھولی ہی نہیں ہے، برتن ہی نہیں ہے، باؤل نہیں ہے، پیالہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر باؤل اور پیالہ اور جھولی نہیں ہے وہ بھی اسی سے مانگو، وہ بھی اسی سے مانگو۔ اور پھر حدیث شریف سے استدلال کر کے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تم کو یاد نہیں ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ، اے اللہ میں بہترین سوال کرنے کا طریقہ کا سوال بھی تجھی سے کرتا ہوں کہ تو مجھے مانگنا سکھا دے، سوال کرنا سکھا دے، مجھے مانگتے نہیں آتا ہے، مجھے مانگتے نہیں آتا ہے۔ خیر المسئلہ، کیسے میں تجھ سے مانگوں، کیا مانگوں میں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا میں جا رہا ہوں حج کے لیے کیا مانگوں؟ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ میں حج میں جا رہا ہوں کیا مانگوں؟ حضرت نے فرمایا یوں دعا کر لینا کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی، اللہ مجھے مستجاب بنا دے تاکہ تیری ہر دعا قبول ہو جائے۔ بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے مانگتے نہیں آتا ہے، اب تو میرے دل کے ساری مرادیں پوری کر دے۔ تو خیر المسئلہ، سوال کرنا ہمیں اللہ سے نہیں آتا، اسی سے کہو اے اللہ اچھے سوال کرنے والے ہمیں بنا دے، کیسے تجھ سے مانگا جائے۔
تو جھولی بھی اسی سے مانگ لو. وخیر الدعا، اور بہترین دعا کا طریق بھی تو ہی سکھا مجھے مانگتے نہیں آتا. دعا کیسے کی جائے؟ میں تو بے ادب آدمی ہوں، میں تو کیا سے کیا کہہ دیتا ہوں میری دعاؤں کے اندر. وہ میری دعا تو ایسی ہی ہوتی ہے. وہ اسرائیلی روایت ہے نا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر کہہ رہا تھا اللہ تو کہاں ہے، مجھے مل جانا تاکہ میں تجھے کنگھی کر دوں سر میں تیرے بال دھو دوں، میں تیرے کپڑے دھو دوں. تو کہاں ہے اللہ؟ تو مجھے ملتا ہی نہیں تاکہ میں تیری خدمت کروں، تیرے پاؤں دبا دوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نالائق کہیں کا، اللہ کے باب میں ایسی باتیں کر رہا ہے، بے شرم بے حیا، وہ ذات بہت بڑی ہے اور تو ایسا بول رہا ہے. حضرت موسیٰ پر وحی آئی، موسیٰ جاہل ہے لیکن عشق میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے اس کو روک دیا. جاہل صحیح، عشق میں ڈوبا ہوا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ محبت میں ہمیں کیا مانگنا ہے مانگتے ہی نہیں آتا ہے ہماری دعاؤں کے اندر. اللہ سے کہیں وخیر الدعا، اللہ بہترین دعا تو مجھے سکھا دے. وخیر الاجابہ، اور اے اللہ بہترین قبول بھی فرما لے. خیر المسئلہ وخیر الدعا وخیر الاجابہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ جھولی بھی اسی سے مانگو، باؤل بھی اسی سے مانگو، روزی بھی اسی سے مانگو، روٹی بھی اسی سے مانگو، نمک بھی اسی سے مانگو، ساری چیزیں اسی سے مانگو. فرمایا محبت بھی اسی سے مانگو. اللہ تو اپنا محبوب بندہ مجھے بنا دے، مجھے محبین میں سے بنا دے، میرا دل تیرے عشق سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے. اللہ ساری دنیا کی محبتیں دل سے نکال دے اور اپنی محبت سے مجھے سرشار کر دے، مالا مال کر دے. اسی سے کہو. تو اللہ سے محبت مانگنے کے جو طریق، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے جو طریق ہے، ان طریق میں ایک طریق یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا سوال کرو، اور باقی جو دو طریق ہے، ایک ذکر اور ایک اللہ کے انعاموں کو یاد کرنا. پھر انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو. آج ہمارے دل اللہ کی محبتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں. یہ مادی دنیا، یہ پیسوں کی دنیا، اس کے پیچھے ہم وہ دیوانے بن چکے ہیں کہ نماز جائیں تو جائیں لیکن میری دنیا نہیں جانی چاہیے. دنیا کا ایسا غلبہ ہم پر ہو چکا ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ محبت ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. ختم ہوتی تو ایمان کیسے رہتا؟ ختم تو نہیں ہوئی لیکن مغلوب ہو گئی، غالب دنیا ہو گئی. ہمیں اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے دنیا کی محبت پر. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی محبت سے سرشار فرمائے اور حق تعالی جل شانہ اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.